فرعون کی لاش، ممی جسے کہتے ہیں، یعنی ممی. کیا مطلب؟ عرض کرتا ہوں. تقریباً 3-3,500 سال ہو گئے اس واقعے کو. واقعہ آپ سب کا سنا ہوا ہے. مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلوانے کے لیے مصر سے نکلے. راستے میں دریا آیا. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں عصا مارا تو بحر قلزم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سمندر کے درمیان بننے والے عظیم راستے سے گزر گئے. اور جب فرعون کی فوجوں نے، اگر ہم آگے بڑھ سکیں، جب فرعون کی افواج نے اس خشک راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو غرق کر دیا. یہ سب نے سنا ہوا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، لیکن فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے ڈوبنے سے بچ گیا تھا ان کے مطابق، اور بعد میں اپنی طبعی موت مارا تھا وہ. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں، فاسٹ فارورڈ ہو کے آگے بڑھتے ہیں. یہ قصہ ہے آج سے کوئی 100 سال سے زیادہ ہوئے اس بات کو. مصر، ایجپٹ، ایک علاقہ دریافت ہوا. کنگز ویلی کہتے ہیں اسے، کنگز ویلی. ابھی مناظر بھی آ جائیں گے آپ کی اسکرین پر کنگز ویلی کے. تو کنگز ویلی میں کیا تھا؟ یہاں مختلف قبروں میں فرعون سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئی کنگز ویلی سے. یہ کنگز ویلی ہے. یہ ایسی وادی ہے جس میں قدیم مصر کے لوگ اپنے فرائین کو، اپنے فرعونوں کو دفناتے تھے. فرعونوں کو دفناتے تھے کیا مطلب؟ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فرعون کسی ایک آدمی کا نام نہیں تھا کہ یہ فرعون ہے. یہ شاہان مصر، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے. چین کے بادشاہوں کو خاقان کہتے تھے. روس کے بادشاہوں کو زار کہتے تھے. روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے تھے. ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہتے تھے. فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا جو دریا میں غرق ہو کے مر گیا تھا، اس کو رامسس ثانی یا رامسس 2 کہتے ہیں. بہرحال، تو حنوط شدہ لاشیں مصر کی کنگز ویلی سے دریافت ہوئی. حنوط شدہ لاشیں یعنی ممی. ممی یعنی ایک محفوظ کردہ لاش. ویسے اب تک دنیا میں جتنی بھی دریافت شدہ ممیز ہیں ان میں جو سب سے پرانی ہے وہ 6000 سال پہلے کی ہے، بائی دا وے. تو بہرحال میں موضوع پر آ گیا. تو جب یہاں سے لاشیں ملی ہیں ان سب کی، آج سے 100 سال سے زیادہ ہوا، تو اس دریافت کے تقریباً 80 سال کے بعد، یعنی 100 سال سے زیادہ ہو گئے کہ لاشیں ملی، 100 سال سے بہت زیادہ ہو گئے. اس کے بعد 1981 میں، یہ تو کل کی بات ہے نا، 1981 زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئی نا، یہ 30-40 سال پرانی بات ہے. 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، وہ لاش خراب ہونے لگی، اور لاش تھی مصر میں، تو وہاں فرانس میں جو گورنمنٹ آئی، فرانس میں بھی اقتدار چینج ہوا، فرینچ سوشلسٹ پریزیڈنٹ آئے وہاں پر. تو فرانس نے لیٹ 80s میں ایجپٹ سے کہا کہ آپ یہ فرعون کی لاش اگر آپ ہمارے حوالے کر سکیں تو کریں. اب یہاں سے بڑا دلچسپ واقعہ شروع ہو رہا ہے. فرانس نے ایجپٹ سے کہا کہ آپ یہ لاش ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ یہ لاش خراب ہو رہی ہے تو اس کو ذرا مزید محفوظ بنانے کے عمل میں آپ کی ہیلپ کریں گے. فرانس نے ریکویسٹ کی ایجپٹ سے. ہو سکتا ہے آپ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہوں کہ اس کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے قرآن اور سائنس سے، تو ابھی جو اگلی انفارمیشن آئے گی وہ آپ کو حیران کر دے گی، آپ کو ہلا دے گی. فرانس نے ایجپٹ سے ریکویسٹ کی، فرعون کی لاش فلائی کروا کے ایجپٹ سے فرانس لائی گئی. آپ حیران ہوں گے، آپ کچھ مناظر ابھی دیکھیں گے. فرانس نے جیسے کوئی اسٹیٹ لیول پہ اس کا استقبال کیا ایک طریقے سے. یعنی جب فرعون کی لاش لائی جا رہی تھی فرانس، تو فرانس کے صدر، یہ اس طیارے میں لائی جا رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے. یہ کس کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے؟ یہ فرعون کی لاش کو گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے. وہاں کے افواج کے کمانڈوز، فوجی دستوں نے، سب نے فرعون کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے کوئی عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے. یہ مناظر ہے. آ گئی لاش. اب یہ لاش مصر میں نہیں ہے، اب یہ لاش آ گئی فرانس میں. اب اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز ٹیم کے حوالے کر دیا گیا کہ بھئی آپ اس کو دیکھیے، اس پہ کچھ ایکسپیریمنٹس جو کرنے ہیں وہ بھی کیجیے، اور اس لاش کو مزید محفوظ بنائیے. فرانس میں جس ٹیم کے حوالے کیا گیا
اس کے سربراہ کا نام ہے ڈاکٹر مورس. اب یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے, ڈاکٹر مورس. اب یہ ڈاکٹر مورس یہ ڈاکٹر مورس یہ سوچ رہے ہیں کہ فرعون کی موت کیسے ہوئی, وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر مورس نے دیکھا کہ فرعون کے جسم میں تو نمک کی باقیات ہیں. تو نمک کی باقیات ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے. سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے نا, تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے اور اس کی لاش کو سمندر سے نکالا گیا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر مورس کے ذہن میں اب ایک اور سوال بھی آ رہا ہے کہ سمندر سے برآمد اگر اس کی لاش ہوئی ہے, اگر ڈوب کے مرا ہے اگر, تو یہ لاش اتنے سال ہو گئے, 3,500 سال ہو گئے, یہ لاش آج تک برقرار کیسے ہے؟ گل سڑ کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہ پریشان ہے. ایک طرف لگ رہا ہے کہ سمندر میں ڈوب کے مرا ہے چونکہ جسم میں نمک ملا ہے, دوسری طرف سوچ رہا ہے سمندر میں ڈوب کے مرا ہے تو لاش باقی رہ ہی نہیں سکتی, اس عالم میں صحیح سلامت نہیں رہ سکتی. اب یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, میں نے عرض کیا یہ آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. فرعون 3,000 سال پہلے مرا ہے. ڈاکٹر مورس اسی کشمکش میں مبتلا ہے. اب یہاں سے داستان کا ٹرننگ موڑ آ رہا ہے. ڈاکٹر مورس اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ ان کے ایک ساتھی نے کان میں انہیں سرگوشی کی. یہ عرب نیوز کا ایک آرٹیکل ہے, میں اس کو ریپروڈیوس بھی کر رہا ہوں اس وقت. ابھی وہ آرٹیکل ابھی نہیں دکھاتے, وہ ہم ذرا آگے جا کے دکھائیں گے آپ کو, لیکن میں صرف حوالے دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کے الفاظ بتا رہا ہوں اس آرٹیکل کے, اور بھی بہت سارے حوالے ہیں, میں نے آپ کو ایک عرض کر دیا. ڈاکٹر مورس کے کان میں ایک ساتھی نے سرگوشی کی کہ زیادہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے. وہ جو ایک مذہب ہے نا اسلام, جس کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں, جن کی ایک کتاب ہے جسے قرآن کہتے ہیں, جو ان کے ایک رسول پر آئی تھی جسے محمد کہتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے, سمندر میں ڈوب کے مرا ہے. اب اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا, اسے یقین نہیں آ رہا. کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکتا. او بھائی مطلب آج سے 1400 سال پہلے کوئی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, فرعون مرا ہے تقریباً 3,500 سال پہلے, ٹھیک ہے جی, لاش ملی ہے تقریباً 200 سال پہلے, اور لاش پہ تحقیق ہو رہی ہے تقریباً 50 سال پہلے. تو یہ آج سے 1400 سال پہلے تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا نا کہ فرعون مرا ہے, لاش کہاں ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے کوئی کیسے بتا سکتا ہے بات؟ تو وہ اپنی ساتھی کی بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں لکھا ہو جو 1400 سال پرانی کتاب, یہ نہیں ہو سکتا. ابھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ایک اور ساتھی نے اس کو مزید حیران کر دیا. وہ کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کا قرآن صرف یہ نہیں بتا رہا کہ فرعون ڈوب کے مرا ہے. ایک تو تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ یار اگر یہ ڈوب کے مرا ہے تو اب تک لاش باقی کیسے, ڈوب کے نہیں مرا ہے تو لاش میں نمک کیسے. تو اس کا تو میں نے تمہیں بتا دیا کہ ان کی قرآن میں لکھا ہے کہ ڈوب کے مرا ہے. لیکن تم یہ بھی حیران ہونا کہ چلو جیسے بھی مرا ہے, اگر ڈوب کے مرا ہے تو لاش اب تک برقرار کیسے ہے. تو میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون کا جسم ڈوبنے کے بعد آج تک برقرار ہے. اب یہ تو بالکل ہی انبلیویبل بات ہے نا, یہ تو بالکل یعنی یہ تو مانی نہیں جا سکتی نا یہ بات کہ ایک لاش جو اس سے ملی ہے جو 3,500 سال پرانی ہے, وہ سوچ رہے ہیں لاش باقی کیسے, اور اس کو کوئی بتا رہا ہے بھائی جان 1400 سال پہلے کتاب آئی تھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی لاش باقی رہے گی. وہ نہیں مان رہے بات کہ یہ نہیں ہو سکتا. او بھائی اس وقت تو لاش ملنا دور کی بات ہے, دنیا کے پاس اس بات تک کا ثبوت نہیں تھا, بلکہ معلومات نہیں تھی, ثبوت نہیں معلومات تک نہیں تھی کہ یہ جو مصری ہیں یہ اپنے فرعونوں کی لاش کو ممی کرتے ہیں, اس کو سیو کرتے ہیں. ڈاکٹر مورس ساری رات فرعون کی لاش کو دیکھتا رہا, سوچتا رہا کہ جو اس کے ساتھی محقق نے اسے قرآن کے بارے میں بتایا تھا. اب تک کیا ہے معاملہ کہ ڈاکٹر مورس ایک سوچ میں مبتلا ہے, اس کے سامنے ایک دعویٰ ہو گیا ہے, اس نے اس دعوے پر ابھی دلیل مانگی ہے, اس نے اس دعوے پر یہ کہا ہے کہ نہیں میں یہ یقین نہیں کر سکتا, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اب کیا یہ ڈاکٹر مورس آگے جا کے خود قرآن کریم کھول کے دیکھیں گا کہ اس میں ہے یا نہیں, اس بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟
اور واقعی قرآن میں کیا ایسا کچھ لکھا ہے کیا جو اس کو اس کے ساتھی نے بتایا تھا؟ اگر قرآن میں لکھا ہے تو کہاں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ صاف الفاظ میں لکھا ہے یا چھپے الفاظ میں لکھا ہے؟ اور ڈاکٹر مورس اگر ایک کتاب کھولے گا جس کو قرآن مجید کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ کس نتیجے پہ پہنچے گا؟ وہ اپنے ساتھی سے کہے گا کہ تم نے غلط کہا تھا، قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا، یا اگر واقعی قرآن میں لکھا ہے تو پھر ڈاکٹر مورس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اب یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات کلرز کریں گے انشاءاللہ.